چینی بحران میں ملوث افراد کے خلاف فوجداری مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کی تمام شوگر ملز کے فورنزک آڈٹ کا حکم دے دیا۔ چینی کی قیمتوں میں کمی کا میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت۔ رپورٹ کی سفارشات پر من و عن عمل ہوگا۔ قوم سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ عمران خان کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ شوگر اسکینڈل رپورٹ، 7 نکاتی ایکشن پلان تیار۔ 29 ارب کی سبسڈی کا معاملہ نیب کے حوالے۔ 1985 سے اب تک دی گئی تمام سبسڈیز پر ریفرنس بھیجا جائے گا۔ رعایت دینے اور لینے والوں سے تحقیقات ہوں گی۔ FBR کو 90 روز میں کارروائی اور ریکوری کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ افغانستان کو جعلی ایکسپورٹ پر بھی انکوائری ہوگی۔ کوئی چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، جواب دینا ہی پڑے گا۔ شہزاد اکبر اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ سلمان شہباز کے کہنے پر 20 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ شاہد خاقان نے سب سے زیادہ چونا لگایا۔ ان کے دن گنے جا چکے۔ شہزاد اکبر کا سابق وزیر اعظم کو شوگر سکینڈل انکوائری رپورٹ پڑھنے کا مشورہ۔ احتساب سخت ہوتے ہی بلاول بھٹو آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں۔ پی چیئرمین بارگیننگ کے خواہش مند، انہیں پتہ ہے شکنجہ فائنل اسٹیج پر ہے۔ شبلی فراز کا کورونا کا معاملہ سیاسی بنانے کا بھی الزام۔ اپوزیشن کی APC آل شوگر ٹریڈرز کانفرنس ہے، دونوں خاندان اپنے دفاع کی تیاری کر لیں۔ شہزاد اکبر کی تنبیہ۔ جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے لندن بھگا کر احتساب کی باتیں، حکومت کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ عمران خان خود چینی مافیا ہیں۔ وزیر اعظم اور عثمان بزدار کو گرفتار کیا جائے۔ مریم اورنگزیب کا مطالبہ۔ حکومت نے کورونا کے دوران فساد شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کا ایک ہی کام، تحریک انتقام۔ شہزاد اکبر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ نفیسہ شاہ کا رد عمل۔ وفاقی حکومت نے CCI کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اور تیار ہیں وفاق بات کرے۔ ہو سکتا ہے کابینہ اجلاس میں اسٹیل ملز کسی ATM کو دینے پر غور ہو۔ سعید غنی کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ سیاسی بھرتیوں کا الزام مسترد۔ مشکوک خاتون کو مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سامنے لایا گیا۔ کہانیاں بنا کر سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وقت ثابت کرے گا کہ سنتھیا رچی کتنی سچی اور جھوٹی ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ۔ کورونا مزید 67 جانیں لے گیا۔ ایک ہی روز ریکارڈ 4960 نئے مریض۔ تعداد 98,943 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 37,090، سندھ میں 36,364 کیس، خیبر پختونخوا میں 13,001 اور بلوچستان میں 6,221 افراد متاثر۔ SOPs پر عمل درآمد کی کڑی نگرانی۔ ماسک کے استعمال پر پہلے سے زیادہ سختی ہوگی۔ خلاف ورزی پر سزا کا تعین صوبائی حکومتیں کریں گی۔ حفاظتی تدابیر سے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی نیوز بریفنگ۔ دفتر خارجہ کے 2 افسران سمیت 5 ملازمین کورونا کا شکار۔ کیس پازیٹیو آنے کے بعد قرنطینہ کر دیا گیا۔ ترجمان عائشہ فاروقی کی تصدیق۔ کم سے کم افرادی قوت پر کام کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 35 لاکھ سے زیادہ مریض لاہور میں موجود ہیں۔ پنجاب میں 2 کروڑ سے کم مریض موجود نہیں۔ 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں اتارے گی۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے فکرہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے یا ہماری حکومت نے اثر کے ٹائم روزہ توڑ دیا۔ لاہور میں 35 لاکھ، پنجاب بھر میں 2 کروڑ کورونا مریضوں کی موجودگی کا خدشہ۔ وائرس کے باعث 35 ڈاکٹرز جان سے جا چکے۔ حکومت اپنی آنکھوں سے کب پٹی اتارے گی؟
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کرونا وارڈز میں ڈیوٹی کرنے والوں کو 1 ہفتے بعد 15 روز کے لیے قرنطینہ کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، بجٹ میں کفایت جاری پر توجہ دینے کی ہدایت۔ کورونا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، غیر ضروری اخراجات ہر سطح پر مزید کم کیے جائیں گے، عثمان بزدار کا خطاب۔ مراد علی شاہ اجلاسوں میں کچھ طے کرتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں۔ بلاول کے حضور جاتے ہی وزیر اعلیٰ سندھ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب کرپشن سامنے آنے پر وفاق کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان۔ سندھ کا NCC میں موقف کچھ، باہر کچھ۔ اجلاس میں سب سے زیادہ وقت مراد علی شاہ لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت حقیقت پسندانہ رویہ اپنائے، SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جا رہا ہے، اجمل وزیر۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس، شہباز شریف کا 9 جون کو نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ، لیگی رہنما تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ پیٹرول کی قلت برقرار، شہری بدستور خوار، کراچی میں 100 سے زائد پمپس پر سٹاک ختم، لاہور، فیصل آباد، پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی صورتحال خراب، جہاں پیٹرول دستیاب وہاں لمبے قطاریں، حکومت مصنوعی بحران کے ذمہ داروں کو پکڑے، شہریوں کا مطالبہ۔ ایسے فائدہ کیا کم کرنے کا، اپنی دسترس رکھو، اپنی پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ ہے ہی نہیں کچھ نام کوئی چیز یہاں پر۔ کافی ایسے ہے، سستا ہوا تو ہمیں کوئی اس کی سہولت میسر نہیں ہے ویسے، اور مل نہیں رہا، صرف PSO پہ مل رہا، باقی پیٹرول پمپوں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ کسی کا کوئی عوام کو ریلیف نہیں ہے، کوئی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں سوچ رہے، سستا کر دیا لیکن عوام کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ کہیں بھی نہیں ملا، یہ اب پہلا پمپ ہے جس سے یہ ملنا شروع کیا، 2 دن ہو گئے ہمیں پیٹرول کہیں سے نہیں۔ اسلام آباد اور پنجاب والوں کے لیے اچھی خبر، CNG کی قیمت میں 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی، 65 روپے میں فروخت، نئے نرخوں کا فوری اطلاق ہو گیا۔ پلان تیار کر لیا گیا، ملوث افراد کے خلاف فوجداری مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کا ملک بھر کی تمام شوگر ملز کے فورینسک آڈٹ کا حکم سامنے آیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی کا میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ 1985 سے اب تک سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جائے گا، حکومت کی جانب سے واضح طور پر اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے۔ انہوں نے کہا کہ 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جائے گا۔ سندھ حکومت کی سبسڈی کے تمام معاملات بھی نیب کو ہی بھیج رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں ایک بڑے خاندان نے بھارت کو چینی دی، شہزاد اکبر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسا بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ FBR 90 دن کے اندر ریکوری کی رپورٹ حکومت کو جمع کرائے گا، تمام وصولیاں کرنے کے لیے 90 دن کا وقت دیا گیا ہے، جتنی بھی بے نامی ٹرانزیکشنز ہوئیں FBR ان پر کارروائی کرے گا۔ 7 میجر ایکشنز ہیں جو ریکمینڈ کیے گئے اور وزیر اعظم صاحب نے اپروو کیے۔ پہلا ایکشن ہے انویسٹیگیشن آف سبسڈی اسکیم، یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اپروو کی ہے کہ سبسڈی کا معاملہ، پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کو، نیب کے قوانین کے تحت جو کہ جن کا اطلاق 1985 سے ہوتا ہے، پچھلے 20-25 سال کی جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے۔ 90 کی دہائی میں ایک بڑے خاندان نے انڈیا کو بہت زیادہ چینی ایکسپورٹ کی تھی اور اس کی مد میں بہت زیادہ سبسڈی دی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف انکم اینڈ سیلز ٹیکس فراڈ، ایویژن اینڈ بینامی ٹرانزیکشنز۔ یہ معاملہ FBR کو تفویض کیا جا رہا ہے۔ FBR کو اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کے اندر کارروائی کر کے، اس کے اندر جو کیسز کورٹس میں فائل ہونے ہیں، نیب کے FBR کے اندر جو انویسٹیگیشن کے بعد ان کی جو ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے وہ 90 دن کے اندر شروع ہو جانی چاہیے، اور جو ریکوریز ہیں، جو ریکوریبل ہیں، وہ بھی 90 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم FBR کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان 9 ملوں کے علاوہ
باقی جتنی ملے ہیں ان کا بھی آپ آڈٹ کریں۔ تیسری جو اس کے اندر چیز ہے جو تفویض کی گئی جاری ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف کارٹلائزیشن۔ یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے، 90 دن کا ٹائم انہیں دیا جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گا اور جو بھی کارٹلائزیشن میں ملوث ہوں گے ان کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے تحت جرمانے بھی کیے جائیں گے اور ان سے ریکوریز بھی ہوں گی۔ چوتھا پینل ایکشن جو ہے جو اپروو کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے وہ ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن آف ایکسپورٹ پروسیڈس، لون ڈیفالٹس، رائٹ آفس، سیل آف پلیج اسٹاکس، اور یہ کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 90 دن کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ اپنی پوری رپورٹ بنائیں، کارروائی کریں، جرمانے ہیں، سزائیں ہیں، ریکوریز ہیں، وہ بھی اسٹیٹ بینک نے کرنی ہے۔ پانچواں جو اس کے اندر پینل ایکشن پلان ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف کارپوریٹ فراڈ۔ یہ FIA اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے، 90 دن کے اندر یہ معاملہ متعلقہ عدالتوں میں فائل کرنا ہے۔ چھٹا ایکشن پوائنٹ ہے آپ کا انویسٹیگیشن آف پوٹینشلی فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان اینڈ منی لانڈرنگ۔ یہ بھی FIA کو دیا جا رہا ہے اور 90 دن کے اندر ان کو اپنے کیسز عدالتوں میں جمع کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ساتواں ایکشن ہے وہ ہے جو اس کے اندر پروونشل لاز کی بریچ ہوئی ہے، پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، KP اینٹی کرپشن اینڈ سندھ اینٹی کرپشن، تینوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت انشاءاللہ اس کو مانیٹر کرتی رہے گی اور آپ کے توسط سے اگر سندھ والے اس کے اندر جو بھی بے ضابطگیاں کریں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ صحافی بھائی اس کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ اگر ان کی پروگرس نہیں آ رہی تو وہ سب لوگوں کے سامنے عیاں ہوگی۔ پریس کانفرنس میں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ احتساب سخت ہونے پر بلاول بھٹو کو APC یاد آ جاتی ہے، بلاول بارگیننگ میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ PP چیئرمین نے کرونا کو بھی سیاسی مسئلہ بنا لیا، انہیں پتہ چل گیا احتساب کا شکنجہ فائنل سٹیج پر پہنچ گیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس دراصل آل شوگر ڈیڈیز کانفرنس ہے، شہزاد اکبر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہا کہ دونوں خاندان جونی جونی یس پاپا کی مثال پر پورا اترتے ہیں، اپوزیشن کا گٹھ جوڑ اپنے دفاع کی تیاری کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو ہیں وہ روز تو مہینے میں بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا سخت ہو رہا ہے، جب بھی شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کورونا کیسز میں بھی روز انہوں نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا، قوم میں بے چینی بھی پیدا کی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت کو کیا کچھ فیڈرل حکومت نے دیا، کیا کیا امداد دی گئی، اور کیا ان کی جو غلط پالیسیز تھیں، جو ان کے چیف منسٹر ہیں ان کی جو غلط پالیسی تھی ڈے 1 سے، اس کو وہ اب چھپانے کے لیے روز ایکوزیشنز کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز میں۔ یہ بیسیکلی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ آل شوگر ڈیڈیز کانفرنس ہے، کیونکہ یہ دونوں جو خاندان ہیں یہ وہ جونی جونی یس پاپا ایٹنگ شوگر والی، تو یہ وہ مثال ہے جو گٹھ جوڑا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اپنے دفاع کی تیاری کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ حکومتی وزراء کورونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کے دور میں چینی 52 سے 90 روپے کلو کیوں ہوئی، ساتھ ہی ساتھ 300 ارب کی چینی چوری عمران خان اور بزدار کے حکم پر ہوئی، یہ بھی کہا۔ یہ بتائے عمران احمد نیازی کہ اس کی منظوری سے، اس کے قلم سے چینی 52 روپے سے 90 روپے کلو کیسے ہوئی؟ وہ کون چور ہیں، وہ کون ڈاکہ ڈالنے والے ہیں جن کی عمران نیازی نے مدد کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مدد کی، اور 300 ارب روپیہ غریب عوام کی جیبوں سے نکال کے انہوں نے اپنی تجوریوں میں بھر لیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں طاقتور ATMs کو جہاز میں بھگا کر خود احتسابی کا درس دیا جا رہا ہے، چینی بحران میں صرف عمران صاحب ملوث ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے اپنے